بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقضى ربك الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، قرآن کریم کی جو آیت پڑھی گئی، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم نہ عبادت کرو مگر اسی کی، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اگر آپ کے پاس ان میں سے کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں ہی بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ایسی صورت میں ان کی باتیں اگر تم پر ناگوار گزریں تو ان پر اف بھی نہ کرو اور انہیں نہ جھڑکو، انہیں نہ ڈانٹو، اور ان سے بھلی بات کرو اور اپنے بازو کو ان کے لیے جھکا کر رکھو رحمت کی وجہ سے، اور کہو کہ اے میرے رب ان پر رحم فرما اسی طریقے سے جیسا کہ انہوں نے میری چھوٹے میں تربیت کی تھی، چھوٹے میں جس طریقے سے انہوں نے میری پرورش کی تھی۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اپنا حق بیان کیا ہے، اور وہ حق یہ ہے کہ تنہا اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے، کیونکہ اللہ رب العالمین سب کا خالق ہے، سب کا مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے، ساری کائنات کا چلانے والا ہے، لہذا تنہا وہی عبادت کا مستحق ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنا حق بیان کرنے کے بعد دوسرا حق والدین کا ذکر کیا ہے، کیونکہ والدین ہمارے دنیا میں آنے کا سبب ہیں، ہمارے وجود کا سبب ہیں، انہی کی وجہ سے ہم دنیا میں آئے۔ انہوں نے ہی تکلیفیں برداشت کی ہیں ہماری پرورش میں، انہوں نے ہی سارے خرچے اٹھائے ہماری تعلیم کے لیے، انہوں نے ہی ہمیں چلنا سکھایا، انہوں نے ہی ہمیں بولنا سکھایا، انہوں نے ہی رہنے سہنے کا طریقہ سکھایا، اور انہی کی بدولت ہم اس لائق ہو گئے کہ ہم اپنی دنیا کما سکیں، اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں۔ دنیا میں والدین ہی ایک ایسی ہستی ہیں جو اپنے اولاد کے تعلق سے یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ ان سے بلند مرتبہ حاصل کریں۔ اگر صاحب علم ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ میرے بچے علم میں مجھ سے زیادہ ہوں، وہ چاہتے ہیں کہ مال میں مجھ سے زیادہ ہوں، وہ چاہتے ہیں کہ عزت و وقار میں مجھ سے زیادہ ہوں، تو ہر طریقے سے وہ اپنے اولاد کا بھلا چاہتے ہیں، اپنے اولاد کا خیر چاہتے ہیں۔ تو والدین دنیا میں ایسے ہیں جو اپنے اولاد کے تعلق سے نفرت نہیں کرتے، اس ناحیے سے حسد نہیں کرتے کہ یہ دب کر رہ جائے، یہ کچل کر رہ جائے، یہ گر کر رہ جائے، یہ روڈ پر آ جائے، یہ پریشان حال ہے، قطعاً نہیں چاہتے۔ باقی دوسرے چاہے بھائی ہوں چاہے کوئی اور ہوں، گھر خاندان کے لوگ ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ فلاں نیچے آ جائے، مجھ سے کم رہے، میرے ماتحت رہے، میری ہاں میں ہاں ملانے والا ہو، اس طریقے سے وہ چاہتے ہیں، لیکن والدین ایسا نہیں چاہتے ہیں۔ لہذا والدین کے تعلق سے ہمارے اوپر حقوق بنتے ہیں، وہ حقوق اللہ رب العالمین نے ذکر کیے اس آیت میں کہ والدین کے ساتھ ہمیشہ احسان کرو، بھلائی کرو ان کے ساتھ۔ اگر وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ان کے اندر چڑچڑاپن آ جائے بیماری کی وجہ سے اور کمزوریوں کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں ان پر اف بھی نہ کرو، ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آؤ، اور ان کے اوپر اپنی آواز بلند نہ کرو، چیخو چلاؤ نہیں، ان کو جھڑکو نہیں، ان کو ڈانٹو پھٹکارو نہیں، ان کے لیے برے القاب نہ استعمال کرو، بلکہ ان کا احترام بجا لاؤ۔ اس طریقے سے اگر ہم اپنے والدین کا احترام کرتے ہیں تو امید ہے کہ ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا اپنی احادیث کے اندر۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ایُّ العمل احب الی اللہ، اللہ رب العالمین کے نزدیک کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ نے بیان فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا کہ ثم ایُّ، اس کے بعد کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ تو آپ نے بیان فرمایا بر الوالدین،
والدین کے ساتھ بھلائی کرنا، یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں معلوم یہ ہوا کہ والدین کے ساتھ ہمیشہ بھلائی کرتے رہنا چاہیے۔ والدین کے ساتھ بھلائی کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آتی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے۔ یہ غار والوں کا واقعہ ہے، 3 لوگوں کا واقعہ ہے کہ جب یہ لوگ کسی سفر میں تھے، تیز آندھی چلی، طوفان آیا، بارش آئی، ان کو غار دکھا، غار میں جا کر کے پناہ گزین ہو گئے۔ بارش سے بچنے کے لیے، طوفان سے بچنے کے لیے اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اوپر سے بھاری چٹان آئی، غار کا منہ بند ہو گیا۔ جب غار کا منہ بند ہو گیا تو ان لوگوں کو یہ دکھائی دیا کہ یہاں ہماری موت ہی آ سکتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسے اوزار نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم اس چٹان کو توڑ سکیں یا ہٹا سکیں۔ ہمارے اندر اتنی قوت نہیں ہے کہ اس چٹان کو ہٹا سکیں۔ لہذا وہ سوچ کر آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی اچھے اعمال ہوں، نیک اعمال ہوں، تو ان کے حوالے سے اگر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ممکن ہے ہماری دعائیں قبول کر لے اور ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ تو ان میں سے ایک آدمی نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے نیک عمل کا وسیلہ لیا، اور وہ نیک عمل کا وسیلہ اس طریقے سے تھا کہ اس نے دعا کیا اور کہا کہ اے اللہ، میرے والدین تھے جو بہت بوڑھے ہو گئے تھے، اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، میں بکریاں چرایا کرتا تھا اور ان کے دودھ دوہ کر کے سب سے پہلے اپنے والدین کو دیتا تھا، پھر اس کے بعد اپنی بیوی بچوں کو دیتا تھا۔ لیکن ایک مرتبہ میں لیٹ سے آیا بکریاں چرا کر کے، اتنے میں والدین سو گئے تھے۔ میں نے بکریوں کا دودھ نکالا اور دودھ نکال کر کے جب ان کے پاس گیا تو دیکھا کہ سو رہے ہیں، تو ان کے سرہانے لے کر کے کھڑا ہو گیا دودھ کا پیالہ، اور ان سے پہلے مناسب نہیں سمجھا کہ میں اپنے بیوی بچوں کو سب سے پہلے کھلاؤں یا پلاؤں، تو ان کے سرہانے کھڑا رہا، یہاں تک کہ جب ان کی آنکھ خود بخود کھلی ہے تو میں نے دودھ کا پیالہ انہیں دیا۔ اے اللہ، اگر یہ میرا نیک عمل تیری رضا کے لیے ہے اور والدین کے حق ادا کرنے کے لیے ہے اور اخلاص اس کے اندر موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ جس مصیبت کے اندر ہم موجود ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہم کو اس سے نجات دے دے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس چٹان کو تھوڑا سا کھسکایا، جس سے ان کو راحت ہوئی۔ اس طریقے سے دوسرے آدمی نے بھی اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لیا، اور تیسرے آدمی نے بھی اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لیا۔ اللہ رب العالمین نے پوری چٹان کھسکا دی، یہاں تک کہ وہ اس مصیبت سے نجات حاصل کر لیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے اندازہ یہ ہوا کہ نیک اعمال کا وسیلہ لیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نیک اعمال کا اگر وسیلہ لیا جائے تو اللہ رب العالمین اس کو قبول فرماتا ہے، شرف قبولیت سے نوازتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک اور حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور وہ جہاد کے لیے اجازت طلب کر رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ احی والداک، کیا تمہارے والدین ابھی زندہ ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ، تو لوٹ جاؤ، جہاد کے لیے تمہیں نہیں جانا ہے، بلکہ اپنے والدین کی خدمت کرو اور اس کے لیے کوشش و کاوش کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے حقوق کو مقدم کیا جہاد کے بنسبت۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنا چاہیے، اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنا چاہیے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ ایک آدمی اہل یمن میں سے ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، تو آپ نے بیان فرمایا هل لک احد بالیمن، کیا تمہارا کوئی یمن میں موجود ہے؟ تو اس نے کہا ہاں، میرے والدین ابھی موجود ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اذن لک، کیا تمہیں اس کی اجازت دی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ فرجع الیہما فاستاذنہما فإن اذناک فجاہد وإلا فبرہما، لوٹ جاؤ یمن کی طرف، ان سے اجازت لو جہاد کی، اگر وہ اجازت دیں تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ اجازت نہ دیں تو ایسی صورت میں ان کے ساتھ بھلائی کرو۔ تو میرے بھائیو، اس کے علاوہ بہت ساری احادیث ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں کہ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنا چاہیے، ہمیں ہر حال میں والدین کے ساتھ بھلائی کرنا چاہیے۔ ایک اور حدیث آتی ہے، معاویہ بن جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بیان کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں غزوے میں نکلوں گا، جہاد کے لیے جاؤں گا۔ وجئتک استشیرک، میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ سے مشورہ طلب کروں۔ تو آپ نے بیان فرمایا حل لک من ام، کیا تمہاری کوئی ماں ہے، ابھی زندہ ہے؟ تو اس نے کہا ہاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ فلزمھا فإن الجنۃ عند رجلھا، تو اپنے والدہ کے ساتھ سمٹ جاؤ، والدہ کی خدمت کرو، کیونکہ جنت اس کے پیروں کے پاس ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی خدمت کے نتیجے میں بیان فرمایا کہ جنت اس کے پاؤں کے پاس موجود ہے، لہذا ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرو، یہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آتی ہے کہ ایک آدمی نے ایسے ہی طلب کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ الوالد اوسط ابواب الجنہ، اپنے والد کی خدمت کرو، جنت کا بیچ والا باب ہے، تو اس کی خدمت کر کے ہم جنت حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آتی ہے، آپ نے بیان فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالد، اللہ کی رضا والد کی رضامندگی میں ہے، وسخط اللہ فی سخط الوالد، اللہ رب العالمین کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ تو اگر والد کسی چیز سے ناراض ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الرجل لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ ولا يرد القدر الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر۔ آپ نے بیان فرمایا کہ آدمی رزق سے محروم ہو جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے جو وہ کرتا رہتا ہے، اور قدر کو دعا ہی لوٹا سکتی ہے، اور عمر میں اضافے کا سبب والدین کے ساتھ بھلائی کرنا ہے۔ یعنی اگر والدین کے ساتھ بھلائی کیا جائے تو اللہ رب العالمین عمر میں اضافہ کر سکتا ہے، اور ایسا اضافہ جس میں برکت ہو، جو خوش نصیبی والی زندگی ہو۔ ایسی لمبی عمر کا کیا فائدہ ہے جو کہ اجیرن بن جائے، اپنے لیے بوجھ بن جائے، دوسروں کے لیے بوجھ بن جائے، ایسی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن ایسی زندگی کا فائدہ ضرور ہے جو اللہ رب العالمین کی اطاعت والی ہو، اللہ رب العالمین کی رضا والی ہو۔ تو ایسی صورت میں ہم اپنے عمر میں اضافہ کر سکتے ہیں جس میں برکت ہی برکت ہو۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے کہ لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر، قضاء کو دعا ہی لوٹا سکتی ہے اور عمر میں اضافہ بھلائی کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو والدین کے ساتھ بھلائی کیا جائے، ہر حال میں ہمیں صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ ویزاد فی رزقہ فلیبر والدیہ ولیصل رحمہ۔ آپ نے بیان فرمایا کہ جس شخص کو یہ بات اچھی لگتی ہے، پسند آتی ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو، اس کے رزق میں کشادگی ہو، تو والدین کے ساتھ بھلائی کرے اور صلہ رحمی کرے۔ جو قرابت دار ہوں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرے، ان کے ساتھ بھلائی کرے، اچھا معاملہ ان کے ساتھ کرے، ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آتی ہے من بر والدہ طوبی لہ زاد اللہ فی عمرہ، جو شخص والدین کے ساتھ بھلائی کرتا ہے اس کے لیے خوشخبری ہے، اللہ رب العالمین اس کی عمر میں اضافہ فرماتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث بیان فرمائی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آتی ہے من اعتق رقبۃ مسلمہ فہی فداہ من النار، جو شخص کسی مسلمان گردن کو آزاد کرتا ہے تو جہنم سے اس کے لیے یہ فدیہ بن جاتا ہے۔ ومن ادرک احد والدیہ، والدین میں سے اگر کوئی شخص پا لیتا ہے کسی کو، ثم لم یغفر لہ فابعدہ اللہ، اور والدین میں سے کوئی مل جائے ان کی خدمت کر کے اللہ رب العالمین کی مغفرت نہ طلب کر لے، اللہ رب العالمین ایسے آدمی کو دور کر دے، ایسے آدمی کو دور کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کی بد دعا کی اس حدیث کے اندر کہ جو شخص اپنے والدین کو پالے، ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کرا لے، اپنے گناہوں کی معافی نہ کرا لے اور جنت میں داخلے کا سبب نہ بنا لے، تو ایسے آدمی دور ہو جائیں اللہ رب العالمین کی رحمت سے۔ تو میرے بھائیو، ہمیں والدین کے ساتھ بھلائی کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آنا چاہیے، ان کے لیے برے لہجے نہیں استعمال کرنے چاہیے، برے الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے، بلکہ ہمیشہ اچھائی کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔